السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ تو پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ البقرہ کی آیہ مبارکہ 49 تک پڑھ چکے تھے، اور اس میں ہمارا واقعہ بنی اسرائیل کے بارے میں چل رہا تھا۔ تو ادھر تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ جب آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ واقعہ چل رہا ہے کس کا، بنی اسرائیل کا، تو جسٹ اسرائیل نہیں کہیں گے بلکہ بنی اسرائیل، ٹھیک ہے؟ کیونکہ شروع میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اسرائیل سیدنا یعقوب علیہ السلام کو کہا جاتا تھا، یا پھر اس کا معنی عبداللہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر اسرائیل کہیں گے تو پھر گویا کہ یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ ان کی اولاد کو، جو آگے ان کی اولاد تھی، جو ان کے، کیونکہ یہ واقعہ بنی اسرائیل کا چل رہا ہے، اگر اسرائیل کہیں گے تو پھر یہ غلط ہو جائے گا۔ بعض اوقات ہم جذبات میں آ کر اسرائیلی کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو اسرائیلی ہیں بہت اس قسم کے ہیں، ایسے ہیں، تو اسرائیلی نہیں اس وقت کہنا چاہیے بلکہ بنی اسرائیل کہنا چاہیے۔ تو جیسا کہ ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت ان کو بار بار اپنی نعمتیں جو ان پر انعام کی تھی وہ یاد کروا رہے ہیں۔ تو کل کا جو لیسن تھا اس میں ہم نے پڑھا 49 میں کہ جس وقت اللہ رب العزت نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں طرح طرح کی تکالیف دیتے، طرح طرح سے ستاتے، یہاں تک کہ تمہارے بیٹوں کو بھی ذبح کر ڈالتے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیتے۔ اس طرح کیا تھا کہ وہ بہت کمزور ہو چکے تھے۔ جس قوم میں، جس معاشرے میں مردوں کی قلت ہو جائے، مرد ختم ہی ہو جائیں، تو پھر وہاں عورتیں کمزور ہو جاتی ہیں، وہ معاشرہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اس میں بہت بڑی آزمائش تھی، اور سب سے بڑی آزمائش کہ بیٹوں کو ان کی ماؤں کے سامنے ذبح کر دینا۔ تو آج کی آیہ مبارکہ 50 ہے، اور اس میں اللہ رب العزت ایک اور نعمت کا ذکر کر رہے ہیں، ایک اور نعمت یاد کروا رہے ہیں، اور یہ نعمتوں کا یاد کروانا، بار بار بنی اسرائیل کو یاد کروانا کہ یہ بھی نعمتیں کی اور فلاں وقت فلاں واقعہ پیش آیا، ان واقعات کا تذکرہ کرنے سے یہ بھی مقصد ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے یہود کو دعوت دی کہ ایک پیغمبر آئے گا، اس کی تم نے اطاعت کرنی ہے، اس پہ ایمان لانا ہے، تو ان کے اندر ہٹ درمی تھی، وہ نہیں مانتے تھے، اپنے پیغمبر کی رسالت کو منوانا مقصد تھا، اور یہ یاد دہانی کروا کے بار بار ان کو یہ باور کروانا تھا کہ یہ واقعات پہلے پیش آئے، اور ان واقعات کا ذکر علماء کی کتب میں ہی تھا، جو عوام تھی وہ اس چیز سے بے خبر تھی، اس سے لا علم تھی، اور ان واقعات کو جو ایک بہت بڑا سمجھدار انسان ہے وہی بیان کر سکتا ہے، یا جو اس کے پاس علم ہو۔ تو اللہ رب العزت اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کر کے ان کو یہ یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ فلاں وقت تم پہ یہ انعام کیا، اور تمہارے جو بڑے تھے، تمہارے جو بزرگ تھے، انہوں نے اس طرح اس سے انکار کیا، انہوں نے یہ ہٹ درمیاں کی، اگرچہ اس وقت کے جو لوگ تھے ان کے بڑوں نے یہ کام کیا، ان کے بڑوں پہ یہ انعامات کیے گئے تھے، لیکن ان کو یاد دہانی کروایا جا رہا ہے کہ تم لوگ اگر تم لوگ ان کو فالو کرتے ہو، تمہیں اپنے بڑوں پہ مان ہے، فخر ہے، تو تمہارے بڑوں نے یہ کام کیے، تو انہوں کو اس طرح اللہ نے اس لیے یہ سزا دی۔ تو اب تمہارا جو کام ہے، تو تمہاری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ میرے پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آؤ، جو کتاب وہ لے کر آئے ہیں ان کو مان لو، کیونکہ تمہاری کتابوں میں اس کی تصدیق موجود ہے، اور اس کتاب میں تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق موجود ہے، اور تمہاری کتابوں میں میرے نبی کا ذکر موجود ہے، اور یہ لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھے طریقے سے پہچانتے تھے، لیکن ان کے اندر ہٹ درمی آ گئی، حسد کا شکار ہو گئے، بغض کا شکار ہو گئے، تو اس لیے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ جس طرح کہ قرآن کے اور بھی مختلف مقامات پہ ذکر آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں
کہ یہ لوگ اس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بلکہ سیدنا عبداللہ بن سلام جو کہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، بعد میں اللہ رب العزت نے ان کو اسلام کی نعمت سے نوازا اور یہ مسلمان ہو گئے، صحابہ کرام کی صف میں شامل ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری عورتوں نے کہیں کمی کر دی ہو، تو جس طرح ہم اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اس سے بڑھ کے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ جس طرح انسان کو اپنے بیٹے ہونے پہ فخر ہوتا ہے، مان ہوتا ہے، انسان کو یقین ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، بہت سارے لوگوں کے درمیان بھی اپنے بیٹے کو انسان پہچان لیتا ہے، اس سے بڑھ کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، لیکن ان کی بدقسمتی کہ انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ انعامات کا واقعات کا ذکر کر کے یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ جو میرا پیغمبر ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، اس کے پاس بہت بڑا علم ہے، بہت بڑا علم کا ذخیرہ ہے۔ اور ظاہری بات ہے ایک شخص جس کو وہ امی کہتے ہیں، جس کو وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، اگر اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اتنے بڑے بڑے واقعات بیان کرتا ہے، تو وہ واقعی کوئی عام انسان نہیں ہے۔ تو یہ بھی مقصد تھا اللہ تعالیٰ کو، جو آپ وسلم کی بڑائی تھی وہ منوانا مقصد تھی، آپ وسلم کی جو نبوت تھی اس کو منوانا تھا۔ لیکن وہی بات کہ بدقسمتی بہت بڑے بڑے دلائل بھی پیش کر دیے جائیں، جنہوں نے نہیں ماننا، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں، انہوں نے نہیں ماننا، انہوں نے مان کر نہیں دینا۔ تو یہاں ایک اور اللہ تعالیٰ انعام کا ذکر کر رہے ہیں، آئیے اس کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب پھاڑا ہم نے بِكُمْ تمہارے ساتھ دریا کو، یعنی کہ تمہارے سامنے دریا کو پھاڑا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ تو نجات دی ہم نے تم کو، وَأَغْرَقْنَا اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو۔ کچھ بہنیں آل فرعون کہہ دیتی ہیں تو آل فرعون ہوگا، ٹھیک ہے، عین کے ساتھ۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور حالانکہ تم دیکھ رہے تھے، یعنی کہ یہ سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سمندر کا پھاڑنا یا دریا کا پھاڑنا کیا تھا؟ ادھر اللہ رب العزت مختصر واقعات کی یاد دہانی کروا رہے ہیں، اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ مزید اور مقامات سے پتہ چلتی ہے، جس طرح کہ سورہ یونس میں بھی اس واقعہ کی تفصیل ملتی ہے۔ سورہ یونس آیہ مبارکہ 90 میں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار کر دیا، تو فرعون نے اور اس کے لشکروں نے اس کا پیچھا کیا سرکشی اور زیادتی کے ساتھ، دشمنی کے ساتھ، یہاں تک کہ اس کو جب غرق نے پا لیا، یعنی کہ ڈوبنے لگا، تو کہنے لگا میں ایمان لایا ہوں بے شک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں مگر وہ ذات، یعنی کہ نہیں کوئی الہ مگر وہ ذات جس پر ایمان لائی ہے بنو اسرائیل، اور میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو واقعات کیا پیش آیا تھا؟ کافی لمبا جڑا واقعہ ہے، ایک اور مقام سے پتہ چلتا ہے۔ سورہ مبارکہ الشعراء آیہ مبارکہ 52 سے 60 تک یہ واقعہ کا ذکر آتا ہے۔ تو واقعہ کچھ یوں تھا کہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی پچھلے لیسن میں کہ بنی اسرائیل کو فرعون جو تھا ظالم بادشاہ تھا، بہت ستایا کرتا تھا، بہت مشقت کے کام لیتا، بہت ظلم ڈالتا اور طرح طرح سے اس کو ستاتا، غلام بنا رکھا تھا، ان کی اپنی کوئی زندگی نہیں تھی۔ جیسے ایک غلام ہوتا ہے وہ اس کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی، وہ ایک جو بادشاہ ہے اس کے تحت چلتا ہے۔ اگرچہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے کہ غلاموں لونیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جائے، ان سے زیادہ مشقت نہ لی جائے، لیکن وہ بادشاہ تھا جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا تھا، وہ بہت مشقت اور بہت ظلم کرتا، اور اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ان کی معیشت کو ہی کمزور کر دیا تھا۔ جس معاشرے میں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں، عورتیں رہ جائیں تو معاشرہ کتنا کمزور ہو جاتا ہے، تو بہت ہی زیادہ ظلم ڈایا کرتا تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے، اس کے بعد بنی اسرائیل پہ جب یہ مزید انشاءاللہ آگے پڑھیں گے اس کی ڈیٹیل پھر اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔
تو کیا ہوا کہ اللہ کو حکم سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چل پڑے. حکم دے دیا گیا کہ تم بنی اسرائیل کو لے کر اپنی قوم کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ. جب موسیٰ علیہ السلام لے کر اپنی قوم کو چل پڑے تو جہاں بھی کوئی بنی اسرائیل ملتا وہ بھی ساتھ ہو جاتا. اور کرتے کرتے جب جا رہے تھے تو اس بات کی فرعون کو بھی خبر ہو گئی کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ کہیں جا رہے ہیں. تو فرعون نے بھی کیا کیا کہ فوراً سے پیچھا کیا. ظالم تو پہلے ہی تھا، غلام بنا رکھا تھا، تو اس کو یہ تھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں. اس نے اپنا الاؤ لشکر اکٹھا کیا اور ان کا پیچھا کیا. جب پیچھا کیا تو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بہت پریشان ہوئی، کہنے لگی کہ یہ دشمن سامنے یعنی کہ سمندر ہے یا دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر. بہت پریشان ہوئے اور اتنے پریشان ہوئے کہ اب کیا کریں. موسیٰ علیہ السلام ظاہر بات ہے کتنے پریشان ہوئے ہوں گے. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی سیہدین، کیا لوگوں پریشان نہ ہو، بے شک رب میرے ساتھ ہے، میری ضرور رہنمائی کرے گا. تو اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے آرڈر آیا کہ آپ اپنا جو عصا ہے، جو لاٹھی ان کے پاس ہوا کرتی تھی ہمیشہ، اس سے بہت سارے کام لیا کرتے تھے، تو یہ جو عصا آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو سمندر پر مار دو. جو ہی سمندر کے اوپر وہ عصا رکھا، اللہ رب العزت کی طرف سے بطور معجزہ وہ پانی رک گیا. بلکہ رک کیا گیا سمندر، وہ پانی اتنے پہاڑوں کی طرح پانی ایک طرف کھڑا ہو گیا، دائیں طرف کا دائیں طرف اور بائیں طرف کا بائیں طرف کھڑا ہو گیا. پانی کالطود العظیم کا ذکر آتا ہے غالباً سورہ شعراء میں کہ بہت بڑے بڑے گویا پہاڑ ہیں، پہاڑوں کی طرح پانی رک گیا. یہ بہت ہی بڑا معجزہ ہے، چاہے انسان کی عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، کیونکہ انسان نہیں سمجھ سکتا کہ پانی اور اس طرح ٹھہر جانا سمندر کا، وہ بھی ایک لاٹھی مارنے سے، اور پھر پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو جانا پانی، یہ بہت ہی بڑا معجزہ ہے. اور جو ہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہاں سے گزر گئی، سمندر کو پار کر لیا، تو ساتھ ہی جب انہوں نے دیکھا فرعونیوں نے کہ یہ سمندر پار گزر گئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل گزر چکے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ ہم بھی گزر جاتے ہیں. جب وہ بھی گزرنے لگے تقریباً درمیان میں آگے سمندر کے، تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اللہ اب میں کیا کروں، یہ بھی ہمارے پیچھے آ گئے ہیں. اللہ رب العزت نے کہا کہ تم اپنا عصا اٹھا لو. جو ہی عصا اٹھایا وہ پانی چل پڑا اللہ کے حکم سے، تو وہ سارا الاؤ لشکر جو تھا فرعون کا وہ غرق ہو گیا، پانی کے اندر ہی ڈوب گیا. اور فرعون جو سب سے بڑا انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والا تھا، وہ بھی خود کو نہ بچا سکا، وہ بھی ادھر ہی غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا. بلکہ انشاءاللہ مزید اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس وقت جب وہ کہنے لگا کہ میں ایمان لایا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ، تو اس وقت اللہ نے اس کو یہ مزید کہنے کی توفیق ہی نہ دی. جبرائیل السلام کے حکم، اللہ کے حکم سے جبرائیل السلام نے فوراً مٹی اس کے منہ میں ٹھونس دی اور کہا کہ آج کے دن فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تو آج کے دن ہم نجات دیں گے تیرے بدن کو تاکہ تو رہتی دنیا تک دوسروں کے لیے عبرت کا سما ہو. اور اسی یہی وجہ ہے کہ آج بھی اس کی جو لاش ہے، اس کی جو میت ہے، وہ حنوط ہوئی پڑی ہے، عبرت کے لیے وہ آج بھی لاش پڑی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے وہ انسان جو خود کو سب سے بڑا الہ منواتا تھا، آج اس کا یہ حشر ہے. تو اس لیے اللہ کے حکم سے اس کی لاش کو بھی اللہ رب العزت نے باہر پھینک دیا، اس کو پانی نے بھی قبول نہ کیا. خیر اللہ تعالیٰ اسی انعام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اسی انعام کی یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، اس وقت تمہارے دشمن سے بھی ہم نے تمہیں نجات دی تھی، جس وقت ہم نے پانی کو پھاڑ دیا تھا، پھاڑ کر پانی کو تمہیں پار گزار دیا تھا، اور تمہارے سامنے، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے دشمن کو، جو تمہارا بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس کو غرق کر لیا. کیونکہ تم اس وقت دیکھ رہے تھے، تم کھلی آنکھوں کے سامنے ہی تم نے یہ منظر دیکھا تھا، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہوا تھا، یہ اٹل حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ اسی انعام کی طرف یاد دہانی کروا رہے ہیں. اگرچہ ان کے بعد اتنے احسانات ہونے کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بہت ستایا موسیٰ علیہ السلام کو، بار بار اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، لیکن پھر ان کی بدقسمتی کہ دشمن سے نجات ملنے کے بعد وہ پھر اپنی بات پہ ٹھہرے نہ رہتے. ایک طرف سے
موسیٰ علیہ السلام کو سمجھاتے، پھر دوسری طرف سے نافرمانی کرتے، پھر دوسری طرف ہٹ درمی، یہی کرتے کرتے ایسے ہی ستاتے رہے۔ انشاءاللہ قرآن جب مزید آگے پڑھیں گے اس کے واقعات بار بار ملاحظہ کریں گے۔ تو آج کے اتنے کافی ہے۔ کل فرائیڈے ہے، کل فرائیڈے کی آپ کو چھٹی ہے، تو آپ لوگوں نے فرائیڈے کی سنتیں پوری کرنی ہیں۔ اور جو ہم پڑھ رہے ہیں اگرچہ واقعات یہ پہلی قوموں کے ہیں، بنی اسرائیل کے ہیں، لیکن ان واقعات میں ہمارے لیے بہت سارے لیسن چھپے ہوئے ہیں۔ تو ان میں سے اپنے لیے لیسن ڈھونڈا کریں اور اپنی نوٹ ڈائری پہ، نوٹ بک پہ نوٹ کر لیا کریں۔ السلام علیکم۔